احترام دینی بھائیوں اور عزیز طلباء، آج ہمارے شہر میں ووٹنگ کا دن ہے، اس لیے ذہن میں یہ بات آئی کہ کچھ باتیں اسی حوالے سے عرض کی جائیں۔ آدھا وقت تقریباً تو گزر چکا ہے، لیکن ابھی بھی آدھا وقت باقی ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ابھی ووٹ نہ دیے ہوں، تو انہیں کچھ ان باتوں سے فائدہ ہو جائے یا آئندہ کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ اس سلسلے میں مجھے ووٹ کے حوالے سے 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ووٹ کتنی اہم اور ضروری چیز ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو استعمال کیسے کیا جائے۔ سب سے پہلی بات کہ ووٹ کتنی اہم اور ضروری چیز ہے، اس کا اندازہ قرآن کریم کی اسی آیت سے لگایا جا سکتا ہے جو میں نے خطبے میں بھی پڑھی ہے، جو آپ سن نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ مسلمانوں سے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، جتنی قدرت ہے، اس کے بقدر اپنی طاقت جمع کرو۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی طاقت اور قدرت تم جمع کر سکتے ہو اتنی کرو۔ کیا ہوگا اس سے؟ اس سے یہ ہوگا کہ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تمہارے جو دشمن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دشمن ہیں، ان کے اوپر دھاک بیٹھے گی، تمہارا رعب پڑے گا۔ جب آپ کے پاس قوت ہوگی، طاقت ہوگی، تو دشمن آپ سے مقابلے سے بھاگے گا۔ اور اگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تو پھر آپ کے دشمن کے اوپر آپ کا کوئی رعب اور دبدبہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور دیکھیے لفظ میں کیسا ہے، مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنا کر سکتے۔ کوئی اس میں معمولی درجے کی غفلت نہیں ہونی چاہیے، معمولی درجے کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ اصولی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور کیونکہ یہ سبب اور اس کے ساتھ فتح اور کامیابی، یہ دونوں کا ساتھ بالکل ایسا ہے جیسا چوری دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ کسی سبب کو اختیار کریں گے تو اس کے نتیجے میں مسبب کا وجود ہو جاتا ہے۔ ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں، ہماری بھوک مٹ جاتی ہے، پانی پیتے ہیں، پیاس بجھ جاتی ہے، حالانکہ یہ چیزیں سبب ہیں۔ تو سبب کو اختیار کرنا، اور اس درجے میں فرمایا کہ جتنا ہو سکے اتنا اس کو اختیار کرو، یعنی اپنے اندر قوت پیدا کرو، کیونکہ جب قوت پیدا ہوگی، یہ سبب ہے، تو پھر فتح اور کامرانی یہ چیز ہمیں حاصل ہے۔ اور اگر ہم قوت جمع نہیں کرتے ہیں، جس طرح سے ہمارے اندر عام طور پر غفلت پائی جاتی ہے، ہم لوگ ایسے موقع پہ کہتے ہیں جو اللہ چاہے گا ہو جائے گا، ارے یہ کیا ہے، ہم ایک آدمی ووٹ نہیں ڈالے تو کیا ہوگا، یا ہمارے ووٹ ڈالنے سے کیا ہوگا، ہم تو جس پارٹی کو ووٹ ڈالتے ہیں وہ تو ہار جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بالکل ہماری غفلت
اور لاپرواہی کو بتایا۔ ہم سے رزلٹ اور نتیجے کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے، ہم سے صرف یہ کہا گیا ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کریں، ہم اپنی قوت کو جمع کریں، باقی اس قوت کو استعمال کرنے کے بعد، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد جو رزلٹ اور نتیجہ ہم چاہ رہے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہم اس کے مکلف بھی نہیں۔ اب جو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصولی اور ضابطے کی بات بیان فرمائی کہ اپنی طاقت کو جمع کرو، اس طاقت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اس وقت جو ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ اس حوالے سے کہ طاقتوں میں سے ایک طاقت ہمارے اور آپ کے پاس ووٹ کی بھی طاقت ہے۔ یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو سمجھیں کہ یہ کتنی اہم اور ضروری چیز ہے، کتنی اہم طاقت ہے جس کے حوالے سے ہم اور آپ اتنے فکر مند اور سنجیدہ نہیں ہیں جتنا ہونا چاہیے۔ بالعموم ہمارا ووٹ غفلت کا شکار ہوتا ہے، ہم توجہ نہیں دیتے، ووٹ ڈالنے نہیں جاتے، کبھی یا کوئی اور بات پیش آ جاتی ہے، کچھ اور بات ذہن میں آ جاتی ہے۔ نہیں، یہ بہت بڑی غفلت کی چیز ہوگی اور بہت بڑی طاقت جو ہمارے پاس موجود ہے ہم اسے ختم کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ لہٰذا جب ہمیں کہا گیا کہ طاقت کو جمع کرو تو یہ طاقتوں میں سے ایک طاقت ووٹ کی بھی طاقت ہے، جس کے ذریعے سے آپ صاحب حق کو حق دلا سکتے ہیں، ظالم کو ظلم سے روک سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ووٹ نہایت ہی اہم اور ضروری چیز ہے، اور ہماری طاقتوں میں سے ایک اہم طاقت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کرنے کا اور اس پر محنت اور اس کو قابو میں کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور اس کی وجہ بھی آگے بیان کرنا ہے۔ دوسری چیز اب ہمیں سمجھنی ہے کہ شرعی لحاظ سے یہ ووٹ کیا حیثیت رکھتا ہے۔ شریعت کے لحاظ سے یہ ایک شہادت ہے، کیونکہ ووٹر جب ووٹ ڈالتا ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو تو گویا وہ یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ شخص ایسا ہے کہ جس سے قوم و ملت کو، علاقے کو، لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، یعنی میں اس کو ایسا سمجھتا ہوں اس لیے میں اسے ووٹ دے گا۔ تو ہم جو کسی کو ووٹ ڈالتے ہیں گویا اس کے حق میں ہم شہادت دے رہے ہیں کہ یہ بندہ امانت دار ہے، دیانت دار ہے، اس کے اندر جذبہ خدمت ہے، یہ اپنی ذات اور اپنے خاندان اور خاص لوگوں کے لیے کام نہیں کرے گا بلکہ یہ اپنے ذاتی اور خاندانی مفاد سے اوپر اٹھ کر قوم و ملت، ملک و ملت کے فائدے کا کام کرے گا۔ میں اسے ایسا سمجھتا ہوں اور اس بنیاد پر میں اسے ووٹ دے رہا ہوں۔ تو یہ گویا کہ ایک شہادت ہے، اور شہادت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ کہ شہادت کو چھپاؤ نہیں، گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے۔ گواہی دینے کی جب ضرورت پیش آئے تو ہمیں جا کر گواہی دینی چاہیے۔ قرآن کریم منع کر رہا ہے گواہی کو چھپانے سے۔ اب وہ لوگ، ہمارے وہ بھائی جو ووٹ کے سلسلے میں غفلت برتتے ہیں، اپنے ووٹ کو ضائع کر دیتے ہیں، کون جا کر دھوپ میں کھڑا رہے گا، کون جا کر لائن لگائے گا، ہمارے ووٹ سے کیا ہوتا ہے، ہمارے گھر کے ہی لوگوں کے ووٹ سے صرف کیا ہوگا وغیرہ، اس طرح کی باتیں جو سوچتے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ قرآن کریم کی اس آیت کی بموجب وہ گنہگار ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ گواہی کو چھپاؤ نہیں، اور گواہی کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ جب ہماری گواہی اس درجے کی ہو جائے کہ اگر ہم گواہی دینے نہیں جائیں گے تو کسی کا حق مارا جائے گا، اگر ہم گواہی دینے نہیں جائیں گے تو ظالم کو ظلم سے روکا نہیں جا سکے گا، وہ اپنے ظلم پر باقی رہے گا،
ہماری گواہی کی وجہ سے ظالم کا مواخذہ ہوگا اور اس کو نیچے کیا جائے گا، اس کی گرفت ہوگی۔ اگر ہماری گواہی اس درجے کی ہو گئی تو پھر ایسے وقت میں گواہی دینے کے لیے جانا یہ فرض عین ہو جائے گا۔ گواہی کبھی فرض کفایہ بھی، کچھ لوگ جا کر کے شہادت دے دیے تو کام چل جائے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ووٹ کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو ایک ووٹ ہر درجے قیمتی ہوا کرتا ہے۔ اور اس وقت ہماری شہادت ایسی ہے کہ ہم اپنی شہادت کے ذریعے سے، اپنی گواہی کے ذریعے سے ظالم کو ظلم سے روک سکتے ہیں اور اسی طرح سے حق والے کو حق دلا سکتے ہیں۔ جو لوگ قوم و ملت کے لیے بہتر سے بہتر کام کر سکتے ہیں، ہم اپنی شہادت یعنی ووٹ کے ذریعے سے ان کو برسر اقتدار لا سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت اتنا ضروری اور اہم ہو گیا ہے کہ ہر بندے کے لیے اس لحاظ سے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ لازماً ووٹ ڈالے، اپنی گواہی کو نہ چھپائے۔ اگر اپنی گواہی کو چھپاتا ہے تو قرآن کریم کہہ رہا ہے وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ جو شہادت کو چھپاتے ہیں ان کا دل گنہگار ہے۔ یہ ہوئی شہادت ووٹ کی شرعی حیثیت۔ اس کے بعد ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ووٹ دینے کے لیے، ڈالنے کے لیے ہمیں کیا معیار اختیار کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ ایک شہادت ہے، ہم جب کسی کے حق میں ووٹ ڈال رہے ہیں گویا ہم یہ شہادت دے رہے ہیں کہ اس بندے کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ قوم و ملت کے نفع کے لیے بہتر سے بہتر کام کر سکے۔ لہٰذا ووٹ ڈالنے میں اس بات کا حد درجہ خیال کیا جائے گا کہ ذاتی کسی تعلق کی بنیاد، ذاتی کسی مفاد کی بنیاد، کسی کینڈیڈیٹ نے ہمارا ذاتی طور پر کوئی کام کرا دیا یا ہمارے رشتہ داروں میں سے کسی کا کام کرا دیا یا اس کا تعلق وہ ہمارا دوست ہمارے ریلیشن میں ہے، یعنی ایسی کوئی چیز ہے۔ یا بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جو کیا کہا جائے، کہتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 500,000 روپے پر اپنا ووٹ بیچ دیں۔ اگر ان وجوہات کی بنیاد پر ووٹ ڈالا جائے تو کس قدر گناہ کی بات ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی فی الحکم، کہ رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جو لوگ تھوڑے تھوڑے پیسوں میں اپنے ووٹ کو بیچ دیتے، 1500 روپے پر اپنے ووٹ کو بیچ رہے ہیں، یہ کس قدر خائن، خیانت کرنے والے لوگ، بلکہ قوم و ملت کے ساتھ غداری کرنے والے لوگ ہیں یہ، جو اب تھوڑی سی رقم کے عوض میں اپنے ووٹ کو بیچ کر اپنی قوم و ملت کا سودا کرتے ہیں۔ اور یہ رشوت کے پیسے انہیں کام آنے والے ہیں یا ان کے پاس رہنے والے ہیں، اس کا بھی مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جن لوگوں نے آج تک اگر رشوت لے کر ووٹ دیا ہے، پیسے لے کر ووٹ دیا ہے، وہ پیسہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، اس پیسے کو صدقہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ کسی بھی پارٹی سے پیسے لے کر ووٹ دیا، جن لوگوں نے بھی رقم لے کر ووٹ دیا ہے وہ کان کھول کر مسئلہ سن لیں کہ وہ رقم لینا ان کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے ایسے کینڈیڈیٹ سے پیسہ لیا جن کو ووٹ دینا آپ کا مقصود تھا، آپ کے نگاہ میں وہی معتبر تھا، پھر بھی آپ نے اس سے پیسہ لے کر ووٹ دیا تو یہ پیسہ لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ گواہی دینا آپ کے اوپر فرض تھا، آپ نے اپنے فرض کو ادا کیا، پیسے کیوں لیا؟ اس لیے بات ذہن میں رکھ لیجیے، اگر کسی نے پیسے لے کر ووٹ دیا ہے کسی کو، چاہے وہ اپنے چاہنے والی پارٹی کو یا نہ چاہنے والی کسی کو بھی، تو ضروری ہے کہ وہ پیسے کو صدقہ کرے، کیونکہ جن سے لیا ہے ان تک پہنچانا تو ذرا دشوار ہوگا ان کے لیے، تو ان کو صدقہ کرے اور ان کے لیے استعمال جائز کبھی نہیں ہو سکتا۔ خیر، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ووٹ دینے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون امانت دار ہے، کون سچا ہے، جذبہ خدمت کس کے اندر ہے، اور کون قوم و ملت کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنی صلاحیت اور استعداد کے لحاظ سے بہتر ہے، ان کو ووٹ دینا ہے۔ ہمیں اپنے ذاتی کسی بھی مفاد کو سامنے نہیں رکھنا، ہم اپنے ذاتی کسی مفاد کو سامنے رکھ کر اگر ووٹ دیتے ہیں تو یہ ووٹ کا صحیح استعمال نہیں۔
اور اس کے بعد ایک چوتھی بات کہ اب ہمیں شریعت میں، ہمارے دین میں جو اصول اور ضابطے بتائے کہ ووٹ ہمیں کسی کو دینا ہے تو کن وجوہات پر، کس بنیاد پر ووٹ دینا ہے، ان وجوہات اور ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر ہم نے ووٹ ڈال دیا۔ ہمیں کسی پارٹی یا کسی فرد کے اندر یہ بات محسوس ہوئی کہ یہ شخص بہتر ہے اور لوگوں کے مقابلے میں، اور ہم نے ان کو بہتر سمجھ کر کسی اور بنیاد پر نہیں، جیسے میں نے کہا قوم، ملک، ملت کے فائدے کی بنیاد پر ہم نے اس کو فائدے مند اور نافع سمجھ کر ووٹ ڈال دیا، اور اتفاقی طور پر وہ الیکشن میں ناکام ہو گیا، تو بھی ہم اپنے فرض منصبی کو ادا کر چکے ہیں، عند اللہ ہمارا کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن اگر ہم نے کسی کو ووٹ دیا، کسی یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر نہیں، بلکہ اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھ کر، اپنے تعلق کی بنیاد پر یا اپنے کسی کام کے ہو جانے کی بنیاد پر، ایسے کسی بنیاد پر ہم نے ووٹ دیا اور جس کو ووٹ دیا ہے وہ کامیاب بھی ہو گیا، تو بھی عند اللہ ہم جواب دہی سے بچ نہیں سکتے، اس لیے کہ بنیادی طور پر ہمارے لیے درست نہیں۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اپنی حد تک صحیح جس کو سمجھتے ہیں اس پر عمل کریں، نتیجہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جس کو ہم نے صحیح سمجھا ہے اور وہ صلاحیت اور استعداد کے لحاظ سے ویسے تھے لیکن اتفاقی طور پر وہ کامیاب نہ ہو سکے، تو ہم یہ نہ سمجھے کہ ہمارا ووٹ ضائع ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور ہمارے دین کا جو حکم تھا ہمارے لیے، ہم نے اسے پورا کر دیا کہ ہم نے اس بنیاد پر ووٹ ڈال دیا، اس کو کامیاب کرنا اور نتیجہ بہتر ہونا یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں۔ بہت سے لوگ چونکہ ایسا کرتے ہیں، ایک دو مرتبہ کسی کو ووٹ ڈالا اور وہ ناکام ہوئے تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ دے کر کیا فائدہ، جب بھی ہم ووٹ دیتے وہ تو ناکام ہو جاتے، وہ تو الیکشن میں جیتتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ نہیں جیتے، آپ تو جیت گئے نا، ہمارا ووٹ تو ضائع نہیں ہوا نا، ہمیں جو معیار دیا گیا تھا ووٹ ڈالنے کا اس معیار پر تو ہم نے عمل کر لیا نا، ہمارے اوپر اتنا ہی، آگے نتیجہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا۔ لہذا یہ سوچ کر کہ ہم نے 2 بار یا 3 بار کسی کینڈیڈیٹ کو یا کسی پارٹی کو ووٹ ڈالا ہے اور وہ ناکام ہو گئے، لہذا اب ہم نے ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ ہمارا ووٹ ضائع ہو رہا ہے، یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو آج ہمیں کہنی ہے۔ ایک تو یہ کہ ووٹ کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھیں، دوسری بات کہ ووٹ کی شرعی حیثیت، اور تیسری بات کہ اس کا استعمال، اور چوتھی چیز یہ کہ ہمیں اس ووٹ کو شریعت کے ضابطے کے مطابق ڈالنا ہے اور کامیابی ناکامی کی فکر ہمیں نہیں کرنی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں۔ یہ 4 باتیں ہمیں اس حوالے سے کم ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ان 4 باتوں میں سے ابھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، ممکن ہے کہ جنہوں نے اپنا ووٹ ابھی نہیں ڈالا ہوگا یا ان کا ارادہ بھی ہوگا کہ نماز کے بعد جائیں گے، لہٰذا اگر کسی کے ذہن و دماغ کے اندر کوئی اور بات ہو تو اسے نکال دیجئے۔ یہ جو ٹوٹی باتیں ابھی آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں، اس کو بنیاد بنا کر جا کر کے ووٹ ڈالیں، اور جنہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا ہے ووٹ ڈالنے کا، یا یقین مانیں کہ یہ بہت بڑی غفلت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قوت کو جمع کرنے کا حکم دیا ہے اور گواہی کو چھپانے سے منع کیا ہے، اور گواہی چھپانا یہ حد درجے خطرناک اور گناہ کی بات ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا، منع کیا ہے۔ لہذا اگر کسی نے ارادہ اگر غلط کیا ہو، یعنی یہ کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے، انہیں بھی چاہیے کہ اپنے ارادے کو ٹھیک کریں اور جا کر کے ووٹ ڈالیں، اور ان بنیاد پر ووٹ ڈالیں جو ابھی آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ اور غلط ووٹ ڈالنا، یاد رکھیے، یہ شہادت زور یعنی جھوٹی گواہی ہو، جیسے میں نے پہلے کہا کہ گواہی ہے، لہٰذا ہم جس کو صحیح سمجھتے ہیں ان کو حق میں گواہی دی جائے گی۔ اگر ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ زیادہ صلاحیت کا مالک ہے، وہ زیادہ استعداد کا مالک ہے، وہ زیادہ کام کرتا ہے، لیکن میرا ذاتی فائدہ کسی اور سے متعلق ہے، اس بنیاد پر ہم اس کو ووٹ دے رہے ہیں، تو یہ جھوٹی گواہی اس کے حق میں دے رہے ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جھوٹی گواہی کو اکبر الکبائر یعنی بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا بتایا۔ گناہ کبیرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کروائے، اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کے بھی بڑے گناہوں کو شمار کرایا، جس میں والدین کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک، اور اس کے بعد شہادت زور، جھوٹ کی گواہی دینا۔ یہ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے یہ اکبر الکبائر ہے۔ اور یہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتا رہے تھے کہ یہ بڑے گناہ ہیں، یہ بڑے گناہ ہیں، تو جب شہادت زور کا نمبر آیا، حضور علیہ السلام اس سے پہلے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، جب اس کا نمبر آیا تو آپ اٹھ کر سیدھے بیٹھ گئے، اور سیدھے بیٹھ کر فرمایا الا و شہادت الزور و شہادت الزور و شہادت الزور۔ یہ بار بار حضور علیہ السلام فرما رہے تھے۔ صحابی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ قلنا لیتہ سکت، کہ کاش جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتا، یعنی اس کی اہمیت کو اور اس کی بلکہ کہہ لیجیے کہ اس کی برائی اور اس کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی خطرناکی کو بیان کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کر، وہ اٹھ بلکہ لیٹے ہوئے تھے ایک طرح کہہ لیجیے، وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور بار بار یہ فرمایا کہ یہ بڑے گناہوں میں سے بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کئی بار فرمایا، صحابی کہتے ہیں کہ اتنی مرتبہ آپ اس کو دہراتے رہے کہ ہم نے کہا کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ خاموش ہو جاتے، یعنی یہ محسوس ہونے لگا کہ حضور علیہ السلام جو بار بار یہ فرما رہے ہیں، کیا معلوم یہ کیا خطرے کی بات ہو جائے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں، یعنی 500,000 روپے پر اپنے ووٹ کو فروخت کرنا اور کسی کے حق میں جانتے بوجھتے کہ یہ شخص اہل نہیں ہے، اس کے باوجود اسے ووٹ دینا، یہ جھوٹی گواہی نہیں ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید بتائی وعید میں شامل نہیں ہے، یہ قوم و ملت کے ساتھ خیانت اور غداری نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا ہے۔ کیا تھوڑے سے مفاد کے لیے، تھوڑے سے مادی فائدے کے لیے ہم لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ ہم اپنی اتنی بڑی چیز کو فروخت کرنے چلے جائیں گے، اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں واجب درجے فرمایا کہ جا کر کے ہمیں شہادت دینا ہے، اسے چھپانا نہیں ہے، اور شہادت صحیح اور درست دینی ہے، غلط شہادت نہیں دینی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں اور آپ کو روکا۔ میرے بھائیوں، یہ اگر ہم ایسی چوک کریں گے، ایسی غلطی ہم سے اگر ہوتی ہے، تو صرف یہ نہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو آخرت کے لحاظ سے نقصان پہنچایا، بلکہ دنیا کے لحاظ سے بھی ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور ہماری پوری قوم، ملت اور ملک کے لیے یہ نقصان دہ چیز ہے۔ اس لیے یہ الیکشن ہو یا آئندہ کل کسی بھی مرحلے کا کوئی بھی الیکشن ہو، یہ جو چند ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی ہیں، انہی بنیادوں پر ووٹ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بنیاد اپنی طرف سے ہم بنا کر اس کی پر ووٹ دیں گے تو یہ ووٹ کا صحیح استعمال نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب حضرات کو معلوم ہے کہ ہر جمعہ کو ہمارے جامعہ کا چندہ ہوتا ہے، آپ حضرات سے تعاون کی گزارش کی جاتی ہے، جس طرح اور ہفتوں میں آپ تعاون کرتی ہیں، اس ہفتے بھی بلکہ مستقل آپ حضرات جامعہ کا بھرپور خیال رکھیں۔ ان کی خدمات عظیم الشان وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کے دینے کو قبول فرمائے، اور آپ کی محنت کی کمائی دین کے کام میں استعمال ہو جائے، اور آخرت کی یہ چیز آپ کے لیے نفع بخش